السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم سنسار کرو مجھے۔ ایکچولی انہوں نے، فرعون اور اس کی قوم نے ان کو سنسار کرنے کی سیکرٹ پلاننگ بنا لی تھی کہ ان کو پتھر مار مار کے ہم مار دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس دھمکی کے مقابلے میں فرما دیا کہ میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، تمہارا رب کوئی اور نہیں ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے کہ تم سنسار کرو مجھے، اس سے میں اللہ کی پناہ لے چکا ہوں۔ اور سبحان اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب فرعون کی طاقت کوئی کم نہیں تھی، زمین پہ بہت بڑی تھی نا۔ ہم جانتے ہیں اس کے ایک اشارے کے اوپر جب بچے ذبح ہو جائیں اور کوئی چوں تک نہ کرے اتنے بڑے ظلم کو دیکھ کے، اور وہ جادوگروں کو سولی چڑھا دے، کہا جاتا ہے 70,000 جادوگر تھے، یعنی بہت بڑی تعداد تھی، ان کو سولی چڑھا دیا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اپنی بیوی کو کیسے اس نے شہید کرا دیا، کوئی بولا ہی نہیں۔ سوچ لیں پھر اس کا کیا اس کا تھا۔ آگے بھی آتا ہے کہ وہ کتنا ظالم تھا۔ اس وقت اس کے دربار میں صاف طور پہ کہہ دینا، میں تو میرا رب تو اللہ، کیونکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو تمہارا بھی رب یہ نہیں ہے فرعون، تیرا بھی رب وہ اللہ ہے اور تو رب نہیں ہے، اور ان لوگوں کا رب بھی اللہ ہے، تمہارا سب کا رب اللہ ہے، اور میں اس کی پناہ لیتا ہوں تمہاری ان دھمکیوں کے جواب میں۔ اب دیکھ لیں، جب انہوں نے اللہ کی پناہ لے لی تو فرعون ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکا۔ حالانکہ جو یہ سب کر سکتا تھا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ ایک موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹھکانے لگا دینا، ان کو قتل کرا دینا، ہارون علیہ السلام کو قتل کرا دینا، کوئی اس کے لیے مشکل تو نہیں تھا، لیکن وہ ان پہ ہاتھ نہ ڈال سکا تھرو آؤٹ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے تھے وہ۔ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اس کی حفاظت میں آنا چاہیے، کیونکہ اس کی حفاظت سے بڑی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے، ہر قسم کی چیز سے نا، کوئی شر بھی ہے جو میری طرف بڑھ رہا ہے تو اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں۔ اپنے بچوں کو بھی اللہ کی پناہ میں دے، وہ اسکول جانے لگے، اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، اے اللہ میں تو نہیں کچھ کر سکتی، میں گھر میں بھی ہوں تو میں ان کی کیا حفاظت کر سکتی نا۔ گھر میں بھی وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا، ہم نہیں جان سکتے، ہم ان کی رکھوالیاں 24 گھنٹے نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تیری حفاظت میں دیتی ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں، کیونکہ کیا فتنے آگے، کیا آزمائشیں آ رہی ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا سا شر ہے جس میں پڑھنے والی ہوں، یا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں، میں اس کو خیر سمجھ رہی ہوں، وہ شر ہے۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ جب اللہ کے پیغمبر اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم خود بچ سکتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں۔ اے اللہ مجھے تیری پناہ کی ضرورت ہے، جس سے بڑی حفاظت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین اور اللہ کے اوپر توکل بھی پتہ چلتا ہے، میں نے بس اللہ کی پناہ میں دے دیا، اب نہیں مجھے پرواہ، فرعون میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں، تم سنسار کرنا ہے مجھے کرو، اپنا کام کرو، میں نے تو اللہ کی پناہ لے لی، وہ مجھے بچائے گا۔ یعنی یہ اتنا یقین ہے ان کو، بھاگے نہیں، چیخے چلائے نہیں، روئے نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہائے نہیں ایسا نہ کرنا، حالانکہ وہ کتنا پاورفل تھا۔ تو ڈرنا کسی چیز سے نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں۔
وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر نہیں تم مانو گے میری بات، فَاعْتَزِلُونَ، تو چھوڑ دو مجھ کو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، نہ مانو، لیکن مجھے اکیلا تو چھوڑ دو. یعنی اب مجھے نقصان تو نہ پہنچاؤ، یا میرے پیچھے تو نہ پڑو، یا میرے مشن کو تو نہ روکو. مجھے چھوڑ دو، مجھے میرا کام کرنے دو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ. فدعا ربہ، پھر اس نے دعا کی اپنے رب سے. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کیا؟ ان ہؤلاء قوم مجرمون، اے اللہ یہ لوگ تو مجرم قوم ہے. اللہ اکبر. یہ ایک دن میں تھوڑی انہوں نے کر لی تھی، کئی سال گزرے، موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اس کے مظالم بھی ختم نہ ہوئے، فرعون کی سرکشی، اس کی ظلم، ان کو برداشت کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کیسے برداشت کرتی رہی. کسی طرح سے یہ مان کے نہیں دیتے تھے. ان کے اوپر وہ جو مینڈکوں، ٹڈیوں اور خون اور طوفانوں کا عذاب آیا، اس کے بعد بھی نہ مانے، نشانیاں دیکھ کے بھی نہ مانے کہ ید بیضا اور وہ عصا کو دیکھ کے ہی مان جاتے. کوئی چیز تو مانتے. ہر دفعہ وعدے کرتے تھے ہم مان جائیں گے، اگر یہ عذاب ہم سے ہٹا دیا ہم مان جائیں گے. ہر دفعہ وہی ڈگر. کتنا سمجھایا، کتنا بتایا، لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے ہی دعا کی، جیسے نوح علیہ السلام کی سورہ نوح کے آخر میں دعا تھی نا، رب اغفر لی ولوالدی ومن دخل بیتی مؤمنا للمؤمنین والمؤمنات. وہ بھی دعا کرتے ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ بس اب، اے اللہ بس. جو نوح علیہ السلام ہے ان کی اس سے پہلے دعا آتی ہے، یہ تو آخر میں ہے، اس سے پہلے دعا آتی ہے کہ اے اللہ اب ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، کسی کافر کو نہ چھوڑنا، ورنہ یا اللہ تعالیٰ یہ اور تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے اور ان کے آگے اولاد بھی کافر ہی پیدا ہوگی. اللہ اب ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا اس زمین کے اوپر. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ اب یہ مجرم قوم ہے، انہوں نے نہیں اب باز آنا. اور سورہ یونس میں اس دعا کی تفصیل بھی ملتی ہے کہ اللہ میں اپنے، کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب اور تیرے رب کی پناہ لیتا ہوں. ہر اس بات سے کہ جو، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا. تو وہ ڈیٹیل وہاں پہ ہے کہ انہوں نے کیسے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت فرمایا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی. اور پیغمبر یہ دعائیں جو ایسی ہوتی ہیں نا اپنی قوم کے خلاف، ان کا لاسٹ حربہ ہوتا ہے، بس لاسٹ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جب وہ دعا کر دیتے ہیں تو بس اس قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر عذاب ہی آتا ہے ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، آپ نکل جائیں میرے بندوں کو لے کے رات کے وقت. عصری رات کے وقت سفر کرنا، رات کے وقت آپ نکلے، آپ پیچھا کیے جائیں گے. یہ بھی بتا دیا گیا کہ انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، فالو ضرور کریں گے آپ کو. اور رات کے بعد کیوں سفر کیا جاتا تھا؟ اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا کہ اگر دشمن ہے کوئی آپ کا تو رات کے وقت، چونکہ رات ڈھانپ لیتی ہے انسان کو، تو رات کے وقت دشمن نہیں دیکھ پائے گا، نہیں آ پائے گا. رات پردے کا بھی تو کام کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پہلے پہر سفر کیا کرو. بلا شبہ رات کے بعد زمین لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کے پہلے پہر سفر شروع کیا کرتے تھے، کیونکہ صحرا کا سفر ہوتا تھا، ٹھنڈی راتیں ہوتی تھیں، سواریاں بھی تیز چلتی تھیں، پیاس نہیں لگتی تھی، لوگ بھی آسانی سے سفر کر لیتے تھے. تو فرمایا زمین لپیٹ دی جاتی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے رات کے بعد سفر کر سکتے ہیں. تو ان کو کہا گیا آپ رات کے وقت چلیں اور آپ کو پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور پھر جب مختصر یہاں پہ بات، جیسے کہ ہمیں یہ سارا قصہ پتہ ہی ہے پہلے سے، تو ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ چلے تو ان کا پیچھا کیا گیا. جب ان کو احساس ہوا کہ یہ لوگ تو بھاگ گئے ہیں تو سوچیں کہ پھر قوم فرعون کے اوپر کیا گزری ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور جب ان کے پیچھے دوڑائے انہوں نے اپنے گھوڑے تو جلدی ہی ان کو پا لیا، اور آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کے اندر راستہ کھول دیا. ان کو فرمایا کہ اپنا عصا سمندر پہ مارے، اور وہاں سے جب گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دیں سمندر کو راہون. یہ اس وقت کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے تھے کہ میں عصا دوبارہ ماروں تاکہ واپس سمندر ہو جائے اور یہ ہم تک نہ پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ڈیفرنٹ تھی نا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے
हालांकि छोड़ने में क्या है, वो जी आ जाएंगे, अभी हमारे कोई पीछा कर रहा है तो उसके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया तो क्या होगा, वो पीछे आ जाएगा, यहां तक पहुंच जाएंगे। फरमाया नहीं, इन्नहुम जुंदुम मुगरकून, ये तो गर्क होने वाले। फिर उसके बाद वो वाकई गर्क हो गए। राहवन क्या है, सुकून के साथ, मौजें ठहर जाएं, इसको ठहरा रहने दो ऐसे ही। अल्लाह अकबर। वो सब गर्क हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइम व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कम पूछ के कितने कितने, ये नहीं कि सवाल किया जा रहा है हमसे कि गिन के बताओ कितने उन्होंने छोड़े हैं बागात या चश्मे, बल्कि ये कम जो होता है ना बाज दफा कसरत के लिए भी आता है, कितने यानी बेशुमार, और हौलनाकी की खबर के लिए भी आता है। कैसी हौलनाक खबर है ये सवाल नहीं है, कैसी बात है कि उन्होंने कितने छोड़ दिए। जन्नात मऊयून, कितने बागात, कितने चश्मे। अब देखे ना, आन की आन में ये हुआ। अब उन्होंने थोड़ी सोचा था कि हमने तो वापस ही नहीं आना, वो तो अपने घरों से इतने पैनिक में निकले, उन्होंने कहा बस इनको हम अब खात्मा ही करेंगे, चलो निकलो। ने तो सोचा था इनको लेकर आते हैं हम पकड़ के, तो ये किधर हमारी पकड़ से बच सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, उल्टा गर्क हो गए। किसी को वापस आने, अपने जो अपने बागात, अपने तायुशात, अपनी खेतियां, मकामे करीम से मुराद है। कहा जाता है कि जो इनके जो स्टेज टाइप नहीं बनाए होते हैं चीजें, एक मतलब ऊंची जगह जहां पे ये बड़ी शौनो शौकत के साथ बैठा करते थे, या फिर दूसरा इसका माना उलमा ने ये किया कि जो बड़े इनके सजे सजाए घर थे, वो भी मकामे करीम है ना। या फिर जो बादशाहों की मजलिसें थी, मसनदें थी, ऊंचे ऊंचे तख्त उनके बिछे होते थे, वो मकामे करीम है। या जो इनके रिजॉर्ट्स थे वो मकामे करीम, यानी बड़ी मतलब मकाम करीम बड़ी इज्जत की जगह, इज्जत वाले मकामात जो इन्होंने अपने बनाए हुए थे। कौन चाहता है उसको छोड़ के जाना, लेकिन देखो कितने ही इन्होंने छोड़ दिए वहां पे। उसके बाद कौन आने वाला, कोई भी नहीं, ये ऐसे ही उनको छोड़ के चले गए। हालांकि इंसान का बस हो तो कभी भी ना छोड़ के जाए। और देखें वैसे भी जब इंसान की मौत आती है, वो घर बार, अपने कपड़े, अपनी गाड़ियां, अपनी जॉबें, अपने बड़े बड़े बिजनेसेस, अपनी औलादें, अपने जो उन्होंने बड़े बड़े मकानात मोहल्लात बनाए होते हैं, या जो ऐश की चीजें होती हैं उनकी, वो सब छोड़ के चले जाते हैं। बैंक बैलेंसेस इतने इतने, लॉकर्स में क्या क्या रखा होता है, बाद में जाके लोग निकालते हैं, कहते हैं अल्लाह क्या क्या इस बंदे ने जमा किया हुआ था। वो शानदार अपना सब कुछ, जो सब चीजें वैसी की वैसी रह जाती हैं। कितने ही छोड़ दिए कि किस लिए हमें बताया जा रहा है। वो नेमतें, वो आराम की चीजें जिनमें वो खुश रहते थे, ऐश करते थे, अचानक जब मौत ने दबोच लिया तो देख लो, क्या इससे तुम इबरत नहीं सीखते कि ये देखो क्या अंजाम होता है इंसान का। ये तो जालिम थे तो इनका अंजाम ऐसे अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी तरह छोड़ जाते हैं लोग, इसी तरह उनका अंजाम होता है। और उसनाहा कौमन आखरीन, और एक और कौम ने उनकी जगह ले ली, उनके वारिस बन गए। बाज कहते हैं कि बनी इसराइल ही जब उसके बाद यानी शाम की सरजमीन पे उनका कब्जा हो गया था, हुकूमत हो गई थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तो उनकी हुकूमतें यहाँ मिस्र तक पहुंच गई थी। बाज ने कहा कि कुछ बनी इसराइल रह गए थे, उनकी हुकूमत थी। बार क्या जो भी थे, लेकिन एक दूसरी कौम ने इनकी जगह ले ली। फिर इबरत का मकाम इसमें यह है कि देखें, इंसान अपनी सारी जिंदगी इन्हीं चीजों के पीछे गुजारता है ना, कि मैं बस अपने लिए बड़े घर बना लूं, आलीशान घर हो मेरा, उसमें इतनी नेमतें हो, उसमें ऐशो आराम के सारे सामान मैं जमा कर लूं, और फिर मेरा एक बड़ा अच्छा गार्डन भी होना चाहिए जिसमें ऐसे पानी भी जा रहा हो और ऐसी भी चीजें हों, और इसी के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगी गुजार देता है। इतना भागता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि कब मौत आ गई। और फिर जो ही मौत अचानक से आती है और उसको दबोचती है ना, सब पड़ा रह जाता है। आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। एक बंदा दुनिया की हर चीज उसने कमा ली है, हर चीज, हर जैसे
یعنی بادشاہت اس کے پاس ہے، اس کے پاس عیش و آرام ہے، اس کے پاس مال اتنا ہے، جو چیز اس نے خواہش کی اس کو مل گئی، آج کے دن اس کو مل گئی، اور ادھر موت آ گئی، تو کون سی چیز ہے جو اس کے لیے فائدہ مند رہ گئی؟ وہ ہارا یا جیتا؟ آپ تو کہتے ہیں جیت گیا، آپ تو سمجھتے ہیں نا اس کو جیتا ہوا کہ دیکھو جی کتنا خوش قسمت ہے، جب موت آ گئی تو سب کچھ زیرو نہیں ہو گیا، فقیر ہو گیا وہ، اب تو جو عمل ہے بس وہی ہے، یہ شان و شوکتیں، بادشاہتیں، عہدے، پیسہ، جائیدادیں، یہ کیا رہ گئی؟ کیا ورتھ ان کی رہ گئی؟ یہ زیرو نہیں ہو گئی؟ اسی لیے یاد رکھیں موت نا ان ساری چیزوں کو کیا کرتی ہے؟ ملٹی پلائی وتھ زیرو. جو میتھ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے جس چیز کو ملٹی پلائی کریں زیرو کے ساتھ، وہ چاہے بلین بھی ہو نا، بلین ٹریلین کو بھی ملٹی پلائی بائی زیرو کریں نا، تو اس کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ زیرو. یہ ہے موت، ملٹی پلائی وتھ زیرو کر دیتی ہے ہر چیز کو. انسان کے کچھ بھی یہ ساتھ نہیں جاتا. کتنی شاپنگ پہ دیر لگاتے ہیں، کتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، ایک ایک چیز کو پسند کرتے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں یہ، ایسے نہیں ویسے، اور اس کے بعد وہ چیزیں پا بھی لیں اور موت بھی آ گئی تو کیا پایا؟ کاروباروں کے لیے کتنے ہلکان ہیں، جابوں کے پیچھے کتنے ہلکان ہیں، اور پیسہ آ جائے اور پیسہ آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ پھر اور بڑا گھر لوں گی، پھر اور کیا کرو گے؟ پھر ایک سمر ہوم بھی لوں گی، پھر اور کیا کرو گے؟ پھر وہاں سیر کے لیے بھی جاؤں گی، پھر اور کیا کرو گے؟ پھر اور زیور کپڑا اور لوں گی، اور برانڈ نیم لوں گی، اور زیادہ میرے پاس بڑی گاڑی ہوگی، اور زیادہ میرے پاس عیش و آرام کی چیزیں ہوں گی. پھر کیا کرو گے اگر موت آ گئی تو؟ اور وہ تو آنی ہی ہے، ساری خوشحالیاں ختم ہو گئی ان کی. لیکن انہی چیزوں کے پیچھے وہ بھاگے پھر رہے تھے نا، انہی چیزوں کے پیچھے وہ ظلم کرتے تھے. فرعون کو یہ تھا میری بادشاہت چلی جائے گی، ہائے موسیٰ کے پر ایمان لے آیا تو یہ تو بادشاہ یہ خود بن جائے گا، میرا کیا رہ جائے گا. مشرکین مکہ کو بھی یہ تھا ہماری سرداریوں کا کیا پھر بنے گا اگر ہم ان پہ ایمان لے آئے، ہماری سرداریوں کا کیا بنے گا، وہ کدھر جائیں گی، ہم تو پھر کسی کے انڈر ہو جائیں گے. اور یہ دیکھیں فرعون کی کیا، ہر زمانے کے لوگوں کی یہ حالت دیکھ لیں. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑی بڑی شہزادیاں ملکائیں گزری ہیں، پھر اس کے بعد آج کون جانتا ہے ان کو، ان کے پاس کتنا کچھ ہوگا. سوچ سکتے ہیں آپ؟ ہم تو عام سے لوگ ہیں نا، ہم میں سے کوئی بھی بادشاہ ملکہ ہے ہی نہیں. لیکن سوچیں نا آپ نور جہاں کو دیکھیں، موتیوں پہ چلتی تھی، شیشوں کے محل میں رہتی تھی، اور اس کی قبر کو دیکھ کے شاعر کہتا ہے، اقبال نے کہا، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، دن میں بھی اندھیرا، کوئی جانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. جہانگیر جس پہ فدا ہوتا تھا، صدیاں گزر گئیں، شاعر اس پہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کیا ہے یہ انجام. یہ وہ لوگ تھے جن کے آگے ہٹو بچوں کے شور تھے، جن کے آگے نوکر خادم ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے دن رات، جن کے ایک خواہش ظاہر کرنے پہ ان کے سامنے چیزیں پیش کر دی جاتی تھی، جن کو اٹھ کے ایک بھی تنکا بھی دورہ نہیں کرنا پڑتا تھا، جن کی ہر بات ان کے بولنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی. دیکھ لو آج کدھر پڑے میں، ویرانے ہیں، ویرانے ایسے مقبرے بنے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. لوگ وہاں پہ بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. دیکھو ذرا، یہ بتاتی نہیں دنیا کتنی بھی تمہارے پاس آ جائے، جتنی فرعون کے پاس تھی اتنی بھی آ جائے، تو اس کے بعد بھی اگر انجام اس کا موت ہے نا تو سب ختم ہو جائے گا. ایک ہی زمین کے نیچے بادشاہ بھی جا رہا ہے اور فقیر بھی جا رہا ہے. ان میں ونر کون ہوا اور لوزر کون ہوا دنیا کے لحاظ سے؟ کوئی بھی نہیں. وہ بادشاہ ونر نہیں ہو گیا اور وہ فقیر لوزر نہیں ہو گیا. ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے نا، ہائے ہائے نکلتی ہے جس وقت لوگوں کے تعیشات دیکھتے ہیں، ہائے کتنا خوش قسمت، ہائے دیکھو ان کی شادی کتنی عالی شان ہوئی، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے،
کسی کا میں نے پڑھا، وہ انہوں نے لکھا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ایک دن میں 5 کروڑ خرچ کریں تو تب بھی مطلب پتہ نہیں صدیاں گزر جائیں ان کے پیسہ ختم نہیں ہوگا. اتنی مال و دولت، لیکن انجام کیا؟ پھر ہم کیسے متاثر ہو جاتے ہیں اس سب سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، حقیقت ایسی ہی ہے کہ یہ سب چھوڑ کے وہ لوگ چلے گئے. اسی طرح ہوا ان کا انجام. اور پھر ہم نے قوم فرعون کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا. وہ گئے کوئی اور آ گئے، وہ گئے کوئی اور آ گئے، تم جاؤ گے کوئی اور آ جائیں گے. ہم نے پکا ہی یہاں پہ اپنا خیمہ لگایا تھا. ہم سوچتے ہیں یہیں پہ ہم نے رہنا ہے، ہمارے بعد کس نے آنا ہے، ان گھروں میں بھی میں ہی بستی رہوں گی، اس کی ملکہ میں ہی ہوں، بس میرے سوا کوئی نہیں. ہم نے تو دیکھا اسی دنیا کے اندر ایک عورت ایک گھر کی ملکہ بن کے بیٹھی ہوتی ہے، پھر وہ زمین کے نیچے چلی جاتی، دوسری آ جاتی ہے. اسی بستر پہ کوئی اور لیٹ رہا ہوتا ہے، اسی گھر کو اور کوئی حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، اسی شوہر کے ساتھ کوئی اور مزے اڑا رہا ہوتا ہے. یہ ہے دنیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. ان کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. وما كانوا منظرین، اور ہم مہلت دینے والے نہیں تھے. تو کیا آسمان اور زمین روتے بھی ہیں؟ اس سے بات سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آسمان اور زمین روتے بھی ہیں. کسی نیک کے جانے کے اوپر روتے ہیں، اس لیے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، گو کہ اس کی سند ذرا ضعیف ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان میں 2 دروازے ہیں. ایک سے انسان کی روزی اترتی ہے اور دوسرے سے اس کے اعمال اوپر کو چڑھتے ہیں. جب وہ مر جاتا ہے تو وہ عمل اور رزق کو گمشدہ پاتے ہیں یہ دروازے، تو وہ روتے ہیں. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اللہ اکبر. تو ابن ابی حاتم میں ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غربت سے شروع ہوا اور پھر غربت پہ آ جائے گا. یعنی اجنبی تھا، اجنبی پھر دوبارہ ہو جائے گا. یاد رکھو مومن کا انجام مسافر کی طرح نہیں. مومن جہاں کہیں مسافر کی طرح نہیں ہے انجام اس کا. جہاں کہیں سفر میں ہوتا ہے، جہاں اس کا کوئی رونے والا بھی نہ ہو، وہاں بھی اس کے رونے والے آسمان اور زمین موجود ہوتے ہیں. یعنی زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے کہ یہ نیک انسان تھا، اس کا عمل یہاں سے اوپر چڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ، کوئی وہ بھی اتنی خوش قسمت ہے. دیکھیں اگر ایک انسان کچھ بھی نہ چھوڑ کے گیا اس دنیا کے اندر، غربت میں اس نے زندگی گزاری اور پریشان حالی میں گزاری، ہم کو کہتے ہیں ہائے بیچارہ، ہائے بڑا بدقسمت، لیکن اس کے اوپر زمین و آسمان رو رہے ہوں تو کیا خوش قسمتی ہے. وہ بھی اس کو مس کرتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر وہ سجدے کرتا تھا، اس کے اوپر اس کے آنسو بہتے تھے، اس پہ وہ نیکی میں دوڑ دوڑ کے حصہ لیتا تھا. اور یہ آسمان جہاں سے اس کے عمل نیکیاں اوپر چڑھتی تھی، وہ آسمان بھی روتا ہے کہ وہ دندہ آج چلا گیا. زمین کہتی ہے وہ کہاں گیا جس کے سجدے میرے اوپر ہوا کرتے تھے. وہ روتی ہے، خوش قسمتی ہے نا. اور ایک بادشاہ ہے ایسے فرعون، اس کی قوم جیسے، اتنے باغ، اتنے چشمے، اتنا بڑا ان کا عالی شان تمدن اور اتنی بڑی بادشاہت، اور ان کی ایک حکم کے اوپر کیا سے کیا ہو جائے، اور وہ مر رہے ہیں جن کو لوگ دیکھ کے کہیں ہائے کتنے خوش قسمت ہیں، دیکھو کیا زبردست زندگی تھی ان کی، سب کچھ اس نے پا لیا. اور اس کے اوپر نہ زمین رو رہی نہ آسمان، کیونکہ یہ اتنے بدنصیب لوگ تھے. دیکھیں آپ کو پتہ نہیں، حضرت معاذ بن جبل، ان کی وفات شہادت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا تھا اور اتنے فرشتے اترے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ٹپی ٹو چل رہے تھے، آپ نے فرمایا مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ جب پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین اور آسمان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، تو رو بھی سکتے ہیں، مگر ان کا رونا ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے وہ کیسے روتے ہوں گے، کیسے وہ مس کرتے ہوں گے. اس رونا کب ہوتا ہے؟ جب انسان مس کرتا ہے. تو وہ کیسے مس کرتے ہوں گے ان لوگوں کو، کیسے یہ لوگ اس زمین کے اوپر نرمی سے چلتے تھے، تکبر سے نہیں چلتے تھے. کیسے اس بندے کی مجلسیں میرے اوپر لگتی تھی، گیدرنگز ہوتی تھی جن میں یہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، کیسے یہ میرے اوپر عبادت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی. یہ زمین مس نہیں کرتی ہوگی. تو جن جگہوں پہ ہم بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، جب میں نے اپنا لاسٹ گھر چھوڑا نا،
تو جو میرا لاسٹ دن تھا جب وہاں سے جانے لگی تھی اس گھر سے، تو جو لاسٹ میں نے عمل کیا وہاں پہ وہ اس کمرے کے اندر نفل ادا کیا. اور مجھے بس یہی بات ہو رہی تھی کہ چونکہ اس میں غیر مسلموں نے آنا تھا اس کے بعد، کہ اللہ اکبر، یہ در و دیوار جو ہیں انہوں نے اتنا عرصہ دیکھا کہ اس گھر کے اندر میں نے اتنے عرصے تک اس کمرے کے اندر کلاسز پڑھائیں، رمضان کی راتیں گزاریں، اور جو بھی میں نے علم بھی لیا، اور پھر جو بھی اللہ کا ذکر اور نماز کی بھی میری جگہ وہاں پہ. تو یہ در و دیوار بھی یاد کریں گے اس کو کہ اب ان کے اندر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ در و دیوار، کیونکہ قیامت کے دن زمین بھی گواہی دے گی نا. آپ نے سورہ زلزال میں آپ نے دیکھا ہے، یوم تحدث اخبارہا، وہ اپنی خبریں بیان کرے گی زمین. تو یہ زمین انسان کی گواہی بن جائے گی، تو یہ پھر رو بھی سکتی ہے، قرآن کی نص ہے اس سے. تو یہ مس بھی پھر کرتی ہے، اس کا مطلب یہ سب چیز کو نوٹ کر رہی ہے، اپنے اندر ریکارڈ کر رہی ہے. تو انسان جہاں جاتا ہے اس کی یہ نیکیاں آسمان سے چڑھ رہی ہیں، جو جہاں پہ بھی وہ کرے گا، اور زمین پہ جہاں جا کے وہ نیکی کرے گا اس زمین میں اس کے ریکارڈ بن رہے ہیں. اور پھر یہ زمین اور آسمان مس کرتے ہیں تو کسی کے لیے کوئی رونے والا بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کی خوش قسمتی کہ زمین اور آسمان اس کے لیے روئیں. اور دوسرا علماء نے یہ مطلب لیا ہے کہ اس سے آسمان والے اور زمین والے مراد ہیں. نہ زمین والے ان کے لیے روئے، نہ آسمان والے نہ کوئی فرشتے ان کے لیے انہوں نے افسوس کیا. یہ اتنے بدبخت لوگ تھے، یہ اتنے حقیر لوگ تھے اللہ کی نظر میں. زمین میں بھی چوپائے وغیرہ بھی ظالم ایک انسان ہوتا ہے نا، اس سے نجات پاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے اس کی وجہ سے بارشیں رک جاتی، جو گناہ گار ہوتے ہیں گناہوں کے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں. تو یہ چوپائے وغیرہ بھی اس کی وجہ سے تکلیف میں آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا جاتا ہے. یعنی وہ دنیا میں تو مشقتوں میں تکلیفوں میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے. اور فاسق جو بندہ ہے اس سے اللہ کے بندے، شہر، درخت، چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں. یعنی وہ جب جاتا ہے نا تو یہ سارے چیزیں نا شکر کرتی ہوں گی کہ یہ اس سے خلاصی ملی، کیونکہ اس کے گناہ اتنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے باقیوں پہ بھی وبال آتا ہے. تو زمین والے اور آسمان والے مراد بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ہمیں ایسے ہی اپنے آثار چھوڑنے چاہیے، ایسے ہی اپنے عمل چھوڑنے چاہیے زمین میں، کہ زمین والے بھی یا زمین بھی ہماری ایک تو اچھی گواہی دے قیامت کے دن اور ہمارے جانے پہ روئے. نہ کہ ہم ایسے آثار چھوڑیں کہ کبھی اس سے لڑ رہے ہیں، کبھی اس سے جھگڑ رہے ہیں، کبھی یہاں فساد کبھی وہاں فساد، ادھر کی باتیں ادھر لگائیاں بجھائیاں، ایسے ویسے ایسے عمل چھوڑ کے جائیں گے تو بتائیں ایسے سے تو پھر لوگ شکر ہی ادا کریں گے. انسان بھی شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا. انسان بھی کہتے ہیں کہ شکر ہی ہے، بس کم جہاں پاک، شکر ہی ہے گئی دنیا سے مصیبت ہمارے لیے. کیا زمین روئے گی ایسے بندے کے لیے. تو انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ان میں ہوں کہ جو جس کے لیے پیچھے اچھی گواہیاں ہوں، اور جس کے لیے آسمان و زمین روئیں کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ تھا. یہ بھی ان کی گواہی ہی ہے نا، جب وہ روئیں گے تو یہ ان کی گواہی ہے کہ وہ مس کر رہے ہیں. اللہ اکبر. امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ سابقہ اقوام میں غور کریں تو جن اقوام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں چھین لی تو ان کا سبب صرف ایک بات ہوگی. اگر آپ غور کریں پچھلی اقوام کے اندر صرف ایک بات ہوگی ان کے نعمتیں چھیننے کا سبب، کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کی مخالفت کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. صرف یہ سبب آپ کو نظر آئے گا. اس کا مطلب انسان کے جو گناہ ہیں نا وہ انسان سے نعمتوں کے چھننے کا سبب بن جاتے ہیں. یہ جو گناہ ہیں، یہ جو انسان ادھر ادھر نافرمانیاں کرتا پھرتا اور اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے،
इससे नेमत छिन जाती है और इनसे भी छिन गई। ये सारे बागात चश्मे बजाए इसके अंदर रहते, अपनी जिंदगियां पूरी गुजारते और जाते। एक्सीडेंटल उसके अंदर यानी एक अल्लाह का अजाब आया, एकदम से ये उनके ऊपर हादसा पड़ा कि आन की आन में सारे के सारे ही खत्म हो गए। वलक़द नज्जैना बनी इसराइल मिनल आज़ाबिल मुहीन, और हमने निजात दी बनी इसराइल को रुस्वा कुन अजाब से। क्या था उनके ऊपर रुस्वा कुन अजाब बनी इसराइल के ऊपर? कि उनके बच्चों को ज़िबा कर दिया जाता था, उनकी लड़कियों को लोंडियां बना लिया जाता था। ये किसी कौम के लिए कितनी जिल्लत की बात थी। इनसे इतने मुशक्कत के काम लिए जाते थे और इनको रेस्ट भी करने नहीं दिया जाता था, इतना इनसे सख्त काम लिए जाते थे। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के काम आज भी देखे, जो मॉन्यूमेंट्स इनके आज भी खड़े हैं, आपका मतलब उन्होंने खुद बनाए थे। ये इन्हीं से तो लेबर वर्क करवाते थे, वो इनसे मटेरियल बनवाते थे, इनसे सारा ये काम करवाते थे। बहुत सख्त इनको उसमें रखते थे, मारपीट, और इनके ऊपर जुल्म सितम अलग था। किसी को भी कत्ल कर देना को पूछने वाला थोड़ी था कि बनी इसराइली को क्यों कत्ल किया, मार दिया उसको, बस उनके गुलाम थे, जो मर्जी करते इनके साथ, उनकी लड़कियों के साथ जो मर्जी सलूक करते। एक शेम है ना किसी कौम के लिए कि उसकी औरतों को सबको लौंडियां बना लिया उन्होंने, और जो बाकी रहे से मर्द थे उनसे ऐसे काम कराते थे। तो उनको बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने रुस्वा को जलील करने वाले अजाब से निजात दी। मिन फिरौन से, फिरौन हिमसेल्फ एक अजाब था, उससे भी निजात दी अल्लाह ताला ने। इन्नहु काना आलियम मिनल मुसरिफीन, वो था बुलंद दर्जा वाला, हद से बढ़ने वाला। आलियन का यहाँ पे क्या मतलब कि वो अपने आप को यानी बुलंद करना, मतलब जुल्म ज्यादती में अपने आप को बड़ा करने वाला था। ये नहीं कि वैसे दर्जे में वो बड़ा आली मकाम था, जुल्म में और ज्यादती में बहुत बढ़ जाने वाला था। और फिर मुसरिफीन भी, इसराफ भी क्या होता है? हद से गुजर जाना। तो वो जुल्म और सितम भी करता था, और दूसरा उसमें हद से भी बढ़ जाता था। यानी एक जुल्म है वो, ठीक है, वो भी जुल्म है, लेकिन एक उसमें भी टू मच करना। जैसे उनको जादूगरों को, एक एग्जांपल है, जादूगरों को उसने मौत का फैसला सुना दिया, ये जुल्म था, लेकिन उसके बाद उनकी मौत कितनी इबरतनाक बना दी, उसमें भी हद से बढ़, यानी जुल्म में इंतहा कर देता। अब मासूम न्यू बॉर्न बेबीज को जिबा करना हद से बढ़ जाना है। वैसे ही किसी बच्चे को मार देना वो सही नहीं, मासूम है, लेकिन उसके अंदर जिबा कर देना हद से बढ़ना नहीं है, इतदाल की हद पार कर देना। और दूसरा आलियन का मतलब क्या है? वैसे तो बुलंद होने के लिए इस्तेमाल किया जाता नहीं, यानी वो खुद को बुलंद बनाने वाला था, वो था नहीं, यानी इतना सरकश था, खुद को बहुत ऊपर करता था। अस्तगफिरुल्लाह। वलक़द इख्तरनाहुम, और अलबत्ता तहकीक चुन लिया हमने उनको, आला इल्मिन, उनके इल्म की वजह से, अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। किन को चुन लिया? होम की ज़मीर किस तरफ जा रही है? बनी इसराइल की तरफ। तो इसका एक माना यह है कि हमने बनी इसराइल को चुन लिया उनके इल्म की वजह से तमाम जहानों पर, ठीक है। और एक और माना ये कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म की वजह से उनको चुना, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म है, वो जिसको चाहे चुन ले। अल्लाह ताला ने उनको चुना, जहान वालों के ऊपर चुन लिया, यानी उनको फजीलत दी सारे जहान वालों पे। किस चीज के लिए चुन लिया? अपना पैगाम आगे देने के लिए, कि वो अब ये काम करेंगे कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। और वो चुने हुए रहे, कब तक रहे? जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं होगी। आपकी रिसालत आने के बाद अब उम्मत मुहम्मदिया को चुन लिया गया, अब इस उम्मत मुस्लिमा को चुना गया इस काम के लिए। अब उनकी फजीलत खत्म हो गई, उनका चुनाव तब तक था जब तक ये उम्मत नहीं खड़ी हुई। उनके बाद जब उन्होंने इतनी नाफरमानियां की, अल्लाह ताला ने पूरे सूरह बकरा में इनकी नाफरमानियों की चार्ज शीट बता दी है कि क्या क्या इन्होंने काम किए। इतने अल्लाह ताला को गजबनाक करने वाले काम किए कि ये मगदूब हो गए। अल्लाह ताला ने फिर इनसे
یہ منصب لے لیا, ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, پھر ان سے چھین کے امت مسلمہ کو دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا ان کو. اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہوتا ہے, اس کام کے لیے اللہ چنتا ہے لوگوں کو, یہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے. بعض دفعہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چن سکتا ہے, بعض دفعہ ایسے آپ سوچتے ہیں اس کو کیوں یہ چنا گیا, اس کے اندر کیا خوبی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. مشرکین مکہ کا بھی یہی اعتراض تھا نا کہ ان کو کیوں چنا گیا, ان کے اندر ایسا کیا, یہ تو یتیم تھے, ہم سرداروں کو چنا جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ کے چنتا کسی کو کہ کسی کی شکل و صورت کتنی خوبصورت ہے, یہاں کسی کا پاس پیسہ کتنا ہے, کسی کا عہدہ کتنا بڑا ہے, کون کتنا بڑا سردار ہے, کون کیسا ہے, اس کی بیسس پہ نہیں, یا کسی کا خاندان کتنا اونچا ہے. بے شک انبیاء کے خاندان ہمیشہ اونچے رہے ہیں, لیکن اس بیس پہ نہیں چنا. میں نے آپ کو حدیث پہلے بھی بتائی تھی, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کی طرف نظر کی تو ان کے اندر بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا, تو ان کو اپنی نبوت کے لیے, رسالت کے لیے چن لیا, اور ان کے بعد دلوں کا جائزہ لیا تو صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا, تو اپنے نبی کے ساتھی بنا دیا ان کو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے, اس کا چناؤ ہے. اس نے پہلے بنی اسرائیل کو چنا, اس کے بعد امت مسلمہ کو چنا, اور امت مسلمہ سے یہ کام لینے کے لیے ان کو بنا دیا کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا, اور پیغمبروں کا پیغام آگے لے کے, آخری نبی کا پیغام آگے لے کے تم نے پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری دنیا تک اب تم بتاؤ گے, تم پہنچاؤ گے, اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا. لیکن بنی اسرائیل نے بھی اس کا پاس نہیں رکھا, اور امت مسلمہ بھی نہیں رکھ رہی. تو ہم جتنا مرضی سمجھیں اس کو کیوں چنا, اس کو کیوں چنا, یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا, جو پہلا معنی کہ ہم نے علم کی بنا پہ ان کو چنا. اللہ تعالیٰ کا چناؤ, اختیار کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا, کسی کو عزت دینے کے لیے منتخب کرنا. عزت دی جاتی ہے, ایسے نہیں چناؤ. چناؤ تو کسی چیز کا بھی ویسے ہو سکتا ہے, لیکن کسی کو عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی. جہان والوں پہ مطلب کیا, اس زمانے کے جہان والوں پہ, یہ نہیں کہ قیامت تک کے. فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون, تو اس نے پکارا اپنے رب کو, کیا, ان ہؤلاء قوم مجرمون, کہ یہ قوم ہے, یہ مجرم ہے, یہ مجرم قوم ہے. یہ اس نے پکارا اپنے رب کو یہ کہہ کے, اے یا اللہ, اچھا سوری میں پیچھے آیت پہ چلی گئی, پیج پلٹ گیا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ, اور ہم نے دی ان کو نشانیاں جو آزمائش تھی کھلی ہوئی. ہم نے ان کو وہ نشانیاں دی, وہ آیات دی جو ان کے لیے کھلی آزمائش بن گئی. آیات کون سی دی, وہ نعمتیں جو بنی اسرائیل کو ملی, ان کے دشمن سے ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے, ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا, ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا, ان کو منو سلوا ان کے لیے اتارا. یہ سب تھی نا نشانیاں. اب یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اس دنیا کے اندر نعمتوں سے نوازا, ان کو چنا بھی, ان کو نعمتوں سے بھی نوازا. اور لیکن ہر نعمت کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے. خاص طور پہ میدان تیم میں دیکھیں آپ, کتنی نعمتیں ان کے اوپر آئی نا. نہ کوئی چھر چھپانے کی جگہ تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کر دیا بادلوں کا. نہ کوئی پانی پینے کو تھا, چشمے جاری کر دیے. گوشت وغیرہ کتنی بڑی ایک, اور وہ بھی کوئل کا گوشت, کتنی بڑی ایک لگژری آج بھی سمجھی جاتی ہے, وہ سلوا ان کو دے دیا. من ان کے لیے تھے. تو نعمتیں آزمائش ہیں کہ کتنی انسانوں کی قدر کر کے اللہ کے آگے جھکتا ہے. یاد رکھیں جس کے پاس جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اس کے لیے اس کے ساتھ اتنی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اتنا ہی جھکے. حدیث میں آتا ہے نا, جس کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا اس کے لیے وہ کم پہ ہی راضی ہو جائے گا, کم عمل سے ہی راضی ہو جائے گا. تو کیا مطلب ہے, جس کو زیادہ دیا ہے اس کے لیے زیادہ عمل کی ضرورت ہے. جس کو کم دیا اس سے اللہ تعالیٰ کم عمل پہ, اگر وہ اس پہ راضی ہوا نا جس کو کم اللہ تعالیٰ نے دیا, مثلا اگر کسی کو کسی چیز سے محروم رکھا وہ اس پہ ہی راضی ہے, جس کو کم دولت دیا وہ اس کے اوپر ہی راضی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بھی کم عمل پہ راضی ہو جائے گا قیامت کے دن. لیکن جس کے پاس بہت زیادہ ہے اس کے ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہے.
تو ان کو بہت ساری نعمتیں دی گئی، ان کو دنیا میں شان و شوکت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے کام کے لیے. تو یہ آزمائش تھی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزما لیا. ان هؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ اب کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے. ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ یہ ہماری تو ایک ہی موت ہے، اس کے بعد ہم نے کوئی نہیں اٹھایا جانا. یہ جو ہم نے مر جانا ہے نا دنیا سے جانے وقت، بس وہی ہے، یعنی قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، دوبارہ نہیں اٹھانا. فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، تو پھر ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے. حالانکہ یہ وہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں دوبارہ اٹھنے کی بات نہیں کی، قیامت کے دن کی بات کی ہے. تو کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ ان کو اٹھا کے دکھاؤ تب ہم مانیں گے اگر آپ ان کو زندہ کر کے دکھائیں. اور یہ اس لیے تھا کہ جو ہے ہم نے ماننا تو ہے نہیں، اور یہ ایک بس بہانہ تھا. پھر ان کو زندہ کریں نا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نہیں اس طرح جو ایک دفعہ موت جس کو دے دے اس کو زندہ نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے معجزات کی فارم میں دکھایا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، یا اللہ تعالیٰ نے وہ 70 لوگ جو موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے مر گئے تھے ان کو زندہ فرمایا. عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا 100 سال کے بعد. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنی نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے، مگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر ایک کو زندہ کر کے دکھایا جائے پروف کرنے کے لیے کہ جو ہے قیامت کے دن بھی تم زندہ ہو سکو گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ بہت ساری اور باتیں بتا دی کہ تم ان سے دیکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو. بار بار انسان کو یہ بتایا گیا تم اپنی تخلیق پہ غور کرو، جو اللہ تمہیں نطفے سے پیدا کر کے اس طرح کھڑا کر سکتا ہے وہ دوبارہ تمہیں مار کے کیوں نہیں زندہ کر سکتا. تو بہت ساری نشانی ہیں، جس نے ماننا ہو تو پھر ہے نا. اہم خیر ام قوم تبا، تم بہتر ہو یا قوم تبا. تو تبا جو تھا، تبا لقب تھا یمن کے بادشاہ کا، جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کا، کیسر جو تھا وہ روم کے بادشاہ کا، کسرا ایران کے بادشاہ، فارس کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. اسی طرح تبا جو تھا وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا. تو کہا جاتا ہے کہ تبا جو تھا وہ خود تو مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کی قوم کافر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی کیونکہ وہ بھی تمدن میں بہت بڑے ہوئے تھے، اور یمن ان کے قریبی تھا. یہ یمن کی طرف تجارتی سفر بھی لے کر جاتے تھے اور ان کی کہانیاں بھی ان کو پتا تھی. تم بہتر ہو یا تبا کے لوگ بہتر تھے؟ یعنی وہ تو تباہ کر دیے گئے جب اللہ کے نافرمان تھے، وہ کفر پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. ان کی نہیں تمہیں بات، تم بہتر ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے کہا جائے کہ استغفر اللہ، کہ آج کے جو قوم لوط کا عمل کرنے والے ہیں وہ بہتر ہیں یا قوم لوط بہتر ہے؟ وہ تو ان کو اللہ نے تباہ کر دیا، تو یہ جو وہی کام کریں گے تو کیا اس کے بعد تم بچ جاؤ گے؟ تو ان کو کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑی سی چیز سمجھتے ہو کہ تم وہی کام کرو گے، تم تو آرام سے رہو گے. وہ پچھلے دیکھو تم سے بھی زیادہ تمدن میں تھے، تم سے بھی زیادہ ترقی میں تھے، تم بہتر ہو کہ وہ، یعنی دنیاوی ترقی میں. والذین من قبلہم، وہ ان سے بھی زیادہ تھے ترقی میں، اور ان سے پہلے کے لوگ بھی جیسے عاد وغیرہ یا فرعون ہی کو دیکھ لیں. مشرکین مکہ کا کیا تھا؟ ان کے پاس چھوٹا سی مکہ کی بستی تھی نا، کون سا ان کا اتنا بڑی ترقیاں تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. ہاں بس کعبہ تھا وہاں پہ، لیکن ادروائز آپ ان کی ترقیاں دیکھیں تو کچھ نہیں تھی. آپ فرعون کی دیکھیں، آج تک ان کی جو رائٹنگز ہیں ان کو یہ ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کیا لکھتے تھے. جو ممیفائی کرتے تھے یہ ڈیڈ باڈیز کو، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کیسے کرتے تھے. ان کے تو بہت ایڈوانس تھے، بہت آگے تھے. مشرکین مکہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. تو تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ تم سے تو پہلے بہت بڑی بڑی قومیں گزر گئی، لیکن اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. انہم کانوا مجرمین، وہ مجرم لوگ تھے. اس لیے اب کوئی کہے نہیں جی وہاں پہ تو طوفان آ گیا تھا، وہاں پہ تو زلزلہ آ گیا تھا، یہ قوم تو زمین کے نیچے ایسے ہی چلی گئی، پتہ نہیں ان کے اوپر کیا مسئلے آئے تھے، ان کے پاس تو بیماری آ گئی تھی. نہیں، تم یہ بھول جاتے تھے انہم کانوا مجرمین، وہ مجرم تھے اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. اور میں نے ابھی آپ کو امام ابن قیم کی بات بتائی ہے کہ آپ اگر غور کریں گے پچھلی قوموں کی ہسٹریز کے اندر تو آپ کو ایک ہی بات سمجھ آئے گی کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے، رسولوں کو نہیں مانتے تھے، تب بھی وہ ہلاک ہوئے.
تو اب اپنے آپ کو بھی یہاں پہ رکھ کے دیکھ لیں اسی آیت میں کہ کیا تم بہتر ہو یا پچھلی قوم فرعون بہتر تھی تمدن کے لحاظ سے، دنیا کی ترقی کے لحاظ سے؟ اپنے آپ کو تم بہت بڑی چیز سمجھتے ہو کہ آج ہم 21 سینچری میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی وجہ سے جو اگر وہی کام تم کرو گے تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ یا کسی بھی قوم کا لکھ لیں، وہ قوم جو ہلاک ہو گئی ہے، دنیا سے چلی گئی ہے، وائپ آؤٹ ہو گئی، کسی بھی ترقی یافتہ قوم ہو، وہ انہوں نے نیچے کھودا تو نیچے ویل بھی مل گیا ان کو. انہوں نے کہا صدیاں پہلے ان کے پاس ویل تھا، ہم نے اس کو انوینٹ کر کے ہم نے سوچا ہم نے کتنی بڑا انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، کیا بڑا ہی ہم نے ترقی کر لی. تم دیکھو تو صحیح، لوگ پچھلے زمانے کے بھی کتنے ترقی یافتہ تھے، آج کہاں ہیں ان کے آثار قدیمہ کھودتے ہیں تو نیچے سے نکلتی ہیں چیزیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ انسان کی جو نافرمانی ہے وہ اس کو صرف اللہ کے عذاب تک ہی پہنچاتی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ اس میں اس صورت کے اندر اور یہاں پہ آپ کو بہت جگہ پہ یہی بات ملے گی کہ مادی رونقیں اور زینتیں اور یہ ساری جو چکا چوند ہے دنیا کی، یہ کہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے. اور دیکھو آخرت کے لیے تیاری کرو، دیکھو مان جاؤ، دیکھو سرکشی چھوڑ دو، اللہ کے مقابلے میں مت آؤ. ورنہ دیکھ لو اتنے نامور لوگ گزرے، فرعون جیسے جن کا آج تک نام لیا جاتا ہے. صرف یہ قرآن میں نہیں ہے، مطلب اب جو قرآن کے نہیں بھی ماننے والے ان کو بھی پتا ہے کہ فیرو تھا ایک، اتنی بڑی چیزیں تھیں وہ، لیکن دیکھ لو کہ کدھر چلے گئے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کو اتنا بھی نہ وقت ملا کہ کچھ وصیت ہی کر جاتے، کسی کو دے ہی جاتے، ان سے اپنے شوق ہی پورے کر لیتے. ان کو تو اتنا بھی ٹائم نہ ملا. دیکھو اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے. تو آج بھی جو دنیا میں بڑا بننے کا شوق رکھتا ہے اور سرکشی پہ اترا ہوا ہے، اس کے لیے اس کے اندر میسج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.